بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خطۂ کوثر کے عظیم سپوت صحافت کی دنیا کے درخشاں ستارے ہیں اے ڈی بھائی صاحب. آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ ان کی صحافت کی دنیا میں کیا خدمات ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ الکا PK36 اور NA18 کے حوالے سے کہ کیا وہاں پہ سیاسی صورتحال ہے, سیاست کے بدلتے رنگوں کے متعلق, علاقے کی ڈیولپمنٹ کے متعلق اور موجودہ جو سیاسی وہاں پر جو کشمکش ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے. باخبر صحافی ہیں, گلی گھچے کی بھی خبر ان کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہل نیوز اخبار سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. آپ یوں سمجھیں کہ خطۂ پٹوار کا وہ جنگ اخبار کے مترادف وہ اخبار تھا, ہر گھر میں پڑھا جانے والا ایک مکمل فیملی اخبار تھا جس میں چھوٹے چھوٹے محلوں کی, چھوٹے چھوٹے علاقوں کی خبریں آپ کو پڑھنے کو ملتی تھیں. یہ کریڈٹ تمام اے ڈی بھائی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کی جس طرح خدمت کی اپنے اخبار کے ذریعے, اور اب ہل نیوز TV کے ذریعے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ روزانہ اپنی جو شخصیات ہیں خطۂ کوثر کی ان کو ریڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا کام ہے. میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ اس شخص نے, اے ڈی عباسی نے جو سرو کیا اپنے لوگوں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بزنس, اپنے رشتے, اپنا ٹائم, اپنا پروفیشن سب داؤ پہ لگا کر اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے سرو کیا. اس کے لیے میں اے ڈی بھائی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں اے ڈی بھائی صاحب. میں آپ کی خدمات تو گنوا نہیں سکتا, ہر شخص جانتا ہے, چونکہ یہ پروگرام بھی مطلب اگر بات کی جائے تو خطۂ کوثر کے حوالے سے ہی ہے. یہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں اے ڈی عباسی, ہل نیوز اخبار کے حوالے سے آپ کی ایک شہرت ہے. آپ یہ بتائیں کہ مطلب کبھی کبھی میں ذاتی طور پہ میں تو مایوس ہو جاتا ہوں جس طرح کا رسپانس ملتا ہے مختلف لوگوں کی جانب سے, لیکن آپ کے متعلق میں نے دیکھا کہ میں جہاں بھی گیا بڑا پازیٹیو رسپانس آتا ہے آپ کے متعلق کہ اے ڈی عباسی, جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے جرنلزم کا تو اے ڈی عباسی کا نام ضرور آتا ہے. کیا وجہ ہے ایسی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں آپ رچ بس گئے ہیں, اور جو شخص بھی ہے آپ کا فین ہے, ہمیں وہ شہرت نہیں ملی جو آپ کو اس وقت ملی ہے, اور ہر دل میں, ہر زبان پہ اے ڈی عباسی کا نام ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انوار عباسی صاحب آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں. میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ نے اتنی میری زیادہ تعریف کر دی, لیکن جو پروفیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی, بالکل آپ نے درست بات کی. اس میں ہم نے بہت زیادہ محنت کی, اور اس میں میرے جو آپ جیسے دوست ہیں ان کی بھی بہت زیادہ کاوشیں ہیں. آپ نے میرے ساتھ بہت محنت کی اور سرکل لورا میں اس اخبار کو کامیاب کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا, اور ویسے بھی اوورآل دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ نے میری بہت رہنمائی کی. آپ خود اچھے ہیں اس لیے آپ نے مجھے اچھا کہا, اور انسان اگر خود اچھا ہے تو اس کو سب لوگ اچھے نظر آتے ہیں. تو یقین مانیں واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہل نیوز جب ہم نے سٹارٹ کیا 2004 میں, تو اس ٹائم جتنی محنت ہم نے کی یہ اس کا ہر بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک چھوٹی سی ٹیم تھی جو آہستہ آہستہ بنتی گئی, ایک پودا لگایا جو تناور درخت بن گیا. ابھی اس ٹائم میرے سامنے میرے کزن بیٹھے ہیں فیاض عباسی صاحب. میں چونکہ یہ یہاں پر اس ٹائم موجود ہیں, کیمرے کے سامنے تو نہیں ہیں, لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ہم نے محنت کی, ہم نے کن کن جگہوں پہ گئے. یہ اس ٹائم ابتدائی دنوں میں میرے ساتھ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا. بعد میں یہ سعودیہ چلے گئے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے, اور انوار بھائی صاحب کو کیونکہ ان سب چیزوں کا پتہ ہے کہ ہل نیوز کس طرح مطلب ایک منظر عام پہ آیا اور کس طرح محنت کر کے ایک بڑا نام پیدا کیا. اس کے بعد بہت سارے اخبارات بھی آئے, بہت سارے. مجھے یاد ہے کہ اشفاق سرور صاحب مرحوم, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی, میں ایک دفعہ ایک اخبار کے لیے ان کا انٹرویو کر رہا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے آپ اس اخبار میں بھی میرا انٹرویو آپ چھاپیں, لیکن ہل نیوز میں میرا انٹرویو ضرور آنا چاہیے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں بہت سارے جو علاقائی مسائل ہیں وہ ہل نیوز اخبار پڑھ کر حل کرتا ہوں. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہل نیوز اخبار وہ واحد اخبار تھا کہ جو علاقائی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کافی مؤثر ثابت ہو رہا تھا. بہت سارے پولیٹیشنز وہاں کے جو ان علاقوں کے ہل نیوز اخبار پڑھ کے اس علاقے کے مسئلوں کو حل کیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اے ڈی بھائی صاحب کی جو خدمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین ہیں.
ایڈی بھائی صاحب، چونکہ آپ کی خدمات کے حوالے سے تو میں پہلے بھی گنوا چکا ہوں اور آپ مطلب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص آپ کے متعلق جانتا ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے. وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں 7 سال کوئی عرصہ ہو گیا حکومت ہے. گزشتہ 5 سالوں میں تو آپ نے دیکھا کہ تعمیر و ترقی کا ایک دور، ایک سنہری دور تھا. چاہے تحصیل لورا کے والے سے اگر بات کی جائے، چونکہ بکوٹ اس وقت PK-36 کا حصہ نہیں تھا تو آپ لوگ اس وقت اس ترقی کے عمل کا حصہ نہیں بن سکے. لیکن اب الٹ ہو رہا ہے. مطلب نذیر بھائی صاحب چونکہ PK-36 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے، اور آج کل ہمیں سننے میں مل رہا ہوتا ہے روزانہ سوشل میڈیا پہ، آپ کے ہل نیوز TV پہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج فلاں منصوبے کا بکوٹ سرکل میں افتتاح ہوا، فلاں کا ہوا. سچ جانے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ تحصیل لورا میں آپ نے کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیکھا کہ جس کا کوئی افتتاح ہو رہا ہو. ہمیں وہی مطلب جو گزشتہ دور کے منصوبے ہیں وہ گنوائے جاتے ہیں. لیکن موجودہ حکومت میں اگر کہہ سکتے ہیں 2-2.5 سالوں میں ہمیں کوئی اس طرح کا میگا پروجیکٹ وہاں پہ نہیں ملا. تو اس حوالے سے آپ خوش نصیب ہیں. تو آپ کی نظر میں یہ جو سیاسی سینیریو ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اسے؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ بس وہ باتیں کسی جگہ پہ کی جاتی ہیں، دور کے ڈھول جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ سر دور سے ہی اچھی لگتی ہے ساری چیزیں انوار بھائی صاحب. تو ہم آپ کو کیا بتائیں کہ نیوز TV پہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں منصوبے، نہیں منصوبے میں یہ کہہ رہا ہوں سر، منصوبے تو آپ کو پہلے دور میں بھی آپ کو نظر آتے رہے ہوں گے. خالی افتتاح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا انوار عباسی صاحب. جی اور جب تک ان پر کام نہیں ہوگا تو اس کے بغیر تو کوئی نہیں. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے جا کے افتتاح. تو ہمارا تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ تختیاں بھی لگائی جاتی رہی ہیں ہر دور میں اور بڑے مسائل ہوتے رہے. بہرکیف PTI کے نذیر بھائی صاحب کو مطلب انہوں نے افتتاح کیے ہیں بہت سے جگہوں کے، ہمارے کام بھی ہوئے ہیں. خاص کر میرا جو علاقہ ہے ملکوٹ کا علاقہ ہے تو اس کی UCs میں جاتا ہے بکوٹ کے والے سے نذیر باسی کو. جی بکوٹ میں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک فی الحال خیر اس طرح کے کام نہیں ہوئے جس طرح کے ہونے چاہیے، لیکن ان کی مطلب کوششیں ہیں. میں ان کو سراہتا ہوں ان کی کوششوں کو. ایک چیز اور بھی ہے نا، وفاق میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، صوبوں میں بھی، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. یہ وہ سنہری دور ہے کہ جس میں تمام تر جو بنیادی آپ لوگوں کی ضروریات ہیں یا جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے. نذیر بھائی صاحب کو اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں جو بہت سارے پسماندہ علاقے ہیں جن کی بنیادی ضروریات کافی عرصے سے نظر انداز کی گئیں، پورا نہیں کیا گیا، تو کیا اس دور میں بھی اگر وہ پوری نہ ہو سکیں تو آئندہ فیوچر میں ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا صورتحال نہ ہو اگر وفاق میں ایک پارٹی کی حکومت آ جائے، صوبوں میں دوسری کی آ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے متعلق؟ دیکھیں انوار عباسی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال گزر چکے ہیں اس حکومت کو اور مزید تقریباً 2-2.5 سال ہی رہ گئے ہیں. اور پلک جھپکتے ہی اتنا عرصہ گزر گیا اور جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کام ہونے چاہیے تھے اس طرح سے کام نہیں ہوئے. لیکن ظاہر ہے ان کو بہت ساری موجودہ حکومت کو مشکلات بھی درپیش تھیں، سارے معاملات تھے. لیکن بات یہ ہے کہ چاہے نذیر عباسی صاحب ہوں چاہے یا کوئی بھی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہمارا PTI کا سیاستدان ہے، چاہے اس کا کسی بھی حلقے سے تعلق ہے، اگر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے علاقے کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ وہ مخلص ہوں، وہاں پر کام کروائیں. ٹھیک ہے مرتضیٰ جاوید بھائی صاحب اس ٹائم اپوزیشن میں ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. ٹھیک ہے، تو کہیں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر وہ میرا خیال ہے خود اپنے پیسوں سے بھی چھوٹے موٹے کام کروا رہے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن کو بھی ان کا حصہ دے. اور اس ٹائم جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ترقیاتی کام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کروائیں. لیکن مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آ رہی کہ کن علاقوں میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور کس اسپیڈ سے ہو رہے ہیں. بنیادی جو مسائل ہیں وہ صحت کا مسئلہ ہے، وہ تعلیم کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے جو روڈز ہیں، آپ کی جو سڑکیں ہیں. ٹھیک ہے، بنیادی یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان پہ کسی جگہ پہ بھی کام نہیں ہو رہا. ابھی بھی ہماری جو سڑکیں ہیں کھنڈرات نما ہیں، آپ کو پتہ ہے. اسکولز اپ گریڈ نہیں ہو رہے. اچھا، اس کے بعد جو BHUs دیکھیں فنکشنل نہیں ہے. ہمارا ایک دیکھنا ایک خیرہ گلی میں ایک بہت بڑا اسپتال
سوال ہے جو مختلف جگہوں سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر بھی شاید آپ کو بہت مشکل سے ملے گا. اتنی بڑی بلڈنگ ہے, ایوبیہ میں چلے جائیں اتنی بڑی بلڈنگ, لیکن وہ اسپتال ضائع ہو رہا ہے. اور بھی مختلف جگہوں پہ ایسے معاملات ہیں. تعلیم کے میدان میں انقلاب لانے کا جو وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے, اس کے ثمرات ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. سرکل بکوٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ عمل شروع نہیں ہوا. میں اگر سرکل لورا کی بات کی, تحصیل لورا کی بات کروں تو وہاں پر کافی بہتری آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ جو 5 سالوں میں سردار ادریس کی جانب سے جو اس وقت ہمارے دوست MP تھے, تو انہوں نے جو منصوبے شروع کیے تھے کافی حد تک, مطلب لورا ڈگری کالج کے حوالے سے بہت سارے اسکولوں کی اپ گریڈیشن تھی, جو جن کو ماڈل اسکول جو بنائے گئے تھے. اس کے علاوہ بہت سارے UCs میں جو پرائمری اسکول انہیں اپ گریڈ کیا گیا تھا. بہت سارے مطلب اس طرح کے منصوبے آئے تھے. لیکن موجودہ دور میں معذرت کے ساتھ میں کچھ دوستوں سے جو روزانہ کی بنیاد پر یہ پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ تحصیل لورا میں تعمیر و ترقی کا ایک سنہری دور شروع ہو چکا ہے, فلاں منصوبہ شروع ہو چکا ہے. میں یہ سمجھتا میں انوار صاحب اس کا ایک تو آپ کو بتا دوں کہ جو روز جو پوسٹیں لگ رہی ہوتی ہیں, ایک تو ہر بندہ صحافی بن کے, آپ کو پتہ ہے صحافت بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ آ کے, بالکل آپ بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ جانا بڑی بات نہیں ہے. لیکن یار آپ کو پہلے آپ دیکھیں تو صحیح, جو آپ خبر لگا رہے ہیں اس کی تحقیق کریں, آپ پوسٹیں جرنلزم کریں. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ AD بھائی صاحب جو آپ نے جرنلزم کی بات کی اور وہاں پہ صحافت کی بات کی کہ آج کل ہر شخص وہاں پہ صحافی آپ کو نظر آئے گا. صحافت کیا ہے, کوئی پوچھے AD واسی سے, ایک عمر آپ سے بھی پوچھے نا جی. چلے میں یہ اعتراف کر رہا ہوں ویورز کے سامنے کہ میں جونیئر ہوں, موسٹ جونیئر ہوں AD بھائی صاحب سے. میرے یہ استادوں میں سے ہیں. جب پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جب میں نے پرنٹ میڈیا شروع کیا تو میری بڑی سرپرستی کی AD بھائی صاحب نے, چونکہ یہ خبریں جس وقت پیک پہ تھا اس دور سے یہ جرنلزم میں اور اپنی صحافت کا ایک لوہا منوایا. آج کل جو ہر شخص کے مطلب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنے YouTube چینل کا لوگو پکڑا اور جرنلزم, میں یہ سمجھتا ہوں AD بھائی صاحب کہ آج کل جرنلزم کا جو ہے جنازہ نکالا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, جنازہ نکالا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, جرنلزم کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی آ رہا ہے وہ مائک پکڑ کے جناب جی وہ لوگو پکڑ کے آ جاتا ہے. یہ میں ان دوستوں کو سے پہلے بھی, کیا ہے جرنلزم کے کسی کو پتہ ہے, ایک خبر کسی کے خلاف آپ لگا رہے ورژن لینا ہوتا ہے, مطلب ون سائیڈڈ جو بھی آیا منہ میں کہہ دیا, ایک دم سے وہ لگا دیا اپنی وہ رائے دوسروں پہ, وہ کیا کہتے ہیں. تو ہاں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں پہلے کچھ سیکھیں. دیکھیں آپ نے بھی سیکھا, ہم نے بھی سیکھا, میرے استاد ہیں خوشنود علی خان, میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ خدا را کچھ سیکھیں آئیں, ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. ہل نیوز اتنے زیادہ لوگوں کو آگے لے کے آیا کہ انسٹیٹیوٹ تھا ہمارا روز TV دیکھیں, اس نے کتنے لوگوں کو آگے لے کے آیا, آج ان کے بڑے بڑے چینلز پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, خود بھی روز TV خیر ایک بہت بڑا چینل ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے کچھ سیکھیں. برکف واقعی جو پوسٹیں لگائی جاتی ہیں ان میں کوئی زیادہ تر پوسٹ میں حقیقت نہیں ہوتی, ان میں جو پوسٹیں لگائی جاتی ہیں. تو برکف میں ایک چیز کا میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے 17 سال جرنلزم میں ہو گئے, 17 سال یو نوز بیٹر, مطلب اباؤٹ مائنڈ, مطلب میری جو جرنلزم کیا ہے, میں اب بھی اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہوں جرنلزم کا. میں آپ جیسے سینئر جو جرنلسٹ ہوتے ہیں, میں آج بھی آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں. لیکن معذرت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی پوسٹ اگر کسی حوالے سے لگائی جائے تو بہت سارے, میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحصیل لورا کے حوالے سے میں کافی اس بات پہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں. مطلب میں نے دیکھا کہ اکثر انتہائی پازیٹیو جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں پہ مایوسی اس بات پہ ہوتی ہے کہ کچھ خبریں ایسی پھیلائی جا رہی ہوتی ہے اور کافی ایمیچور قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں, جس سے کافی دکھ ہوتا ہے. میں اپنے دوستوں سے آج اس پروگرام کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کے متعلق اگر خبر لگانی ہو یا مطلب سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کرنی ہو تو کم از کم اس کے دوسرا پہلو ضرور دیکھ لیا کریں. ہر خبر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے. جرنلزم کا ایتھکس یہ ہے نا کہ مطلب میں اگر آپ کے خلاف جا رہا ہوں تو ایتھکلی مجھے آپ کا ورژن لینا ضروری ہے, آپ کا موقف لینا ضروری ہے, چاہے آپ بالکل منیمم چھوٹا سا اس کا وہ پورشن اس کو دے دیں, لیکن اس کا موقف ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن انوار صاحب میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں کہ سر سیکھ کے آئیں, سب سے بڑی بات ہے. پہلے سیکھیں پھر اس کے بعد آئیں. دیکھیں مجھے 29 سے 30 سال ہو گئے جرنلزم میں, ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آج بھی اپنے آپ کو طفل مکتب میں سمجھتا ہوں, میں ابھی سیکھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اور میں نے پچھلے دنوں میرا خبریں کی 29 سال پہلے کٹنگ ایک لگی جس میں ہماری تصویر بھی تھی اور رپورٹنگ ٹیم کا آپ نے دیکھا ہوگا, اور سب کو پتہ بھی ہے کہ اتنا عرصے سے ہم جرنلزم کر رہے ہیں. بڑا مشکل کام ہے, بڑی مشکل سے ہمیں کارڈ ملتے تھے. بہرکیف چلیں
آج کا ہمارا بلکہ یہ زیادہ جو آپ نے گفتگو تو سیاسی حوالے سے کی تھی کہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن جرنلزم کے حوالے سے بات ہو گئی، یہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھا ہے جو آپ نے باتیں کی، جو ہم باتیں کر رہے ہیں، وہ جو آنے والے جو نوجوان ہیں اس شعبے میں آنے والے، ان کے لیے سر بہت ضروری ہے کہ اپنا وہ ایک تو محنت کریں اور اس کے بعد کسی ادارے کے ساتھ جائیں، اور اس کے بعد آج تک اپنا بڑے بڑے نام بھی ہیں. تحصیل اورا کے حوالے سے بات کی جائے، بکوٹ کے حوالے سے بات کی جائے، اگر بکوٹ کے حوالے سے تحصیل بکوٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلے میں نام لوں گا AD عباسی کا. عادل عباسی ہیں ARY نیوز کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ 2-4 اور بھی بڑے جرنلسٹ ہیں، مطلب جن کی اگر بات کی جائے، اگر تحصیل لورا کی بات کی جائے تو یہاں سے متی اللہ جان ہیں، اس کے علاوہ وقار عباسی ہے، اصغر چودھری ہے، مطلب حسین آج کل 92 میں ہمارا لڑکا ہے، مطلب حسین چودھری، مطلب وہ جرنلزم پڑھ کے آئے ہیں. مطلب ایسے نام ہیں جن سے سیکھا جا سکتا ہے. مطلب بہت سارے ہمارے دوست ہیں کہ جن سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جو نوجوان ہیں ان سے بیٹر انداز میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو میں آج چونکہ ہمارا موضوع کچھ اور تھا جو ہماری اٹینشن ڈائیورٹ، آخر میں تھوڑی سی ایک میں بات کہنا چاہوں گا اس میں بالکل، اس کے بعد ہم اس کو پروگرام کو اس کو ختم کرتے ہیں. مرتضیٰ جاوید صاحب اور سردار مہتاب صاحب دونوں ایک بہت بڑا نام ہے اپنے علاقے کا. میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں، شاکر عباسی کا میں نام لینا بھول گیا، آگے بغور سرکل، شاکر عباسی بھی بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہونہار میں اس کو سمجھتا ہوں. جی بالکل ینگ لڑکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار مہتاب خان اور مرتضیٰ جاوید صاحب کو چاہیے کہ آپس کی چپکلش کو ختم کریں، ورنہ ان کی پارٹی کو پہلے بھی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، مزید ہوگا. سردار مہتاب صاحب کی اور مرتضیٰ جاوید بھائی صاحب کی بات کی تو میں نے حالیہ جو رواں ہفتے کی بات ہے، میں نے ایک انٹرویو کیا مرتضیٰ جاوید بھائی صاحب کا. چونکہ گیس منصوبے کے حوالے سے کافی ان پہ مطلب لوگوں کو تحفظات تھے کہ مرتضیٰ جاوید بھائی صاحب نے وعدہ کیا تھا ابھی تک پورا نہیں کر سکے. تو انہوں نے خود ایک میرے انٹرویو میں ذکر کیا گیس کا. تو میں نے اسے پوچھا کہ لوگوں نے کافی امیدیں آپ سے لگا رکھی تھیں گیس منصوبے کے حوالے سے، تحصیل لورا والے آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ مرتضیٰ جاوید بھائی صاحب گیس لگوائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو لگوانا چاہ رہا تھا، لیکن مطلب اس وقت سردار مہتاب صاحب رکاوٹ بنے. پرائم منسٹر اس وقت کے شاہد خاقان عباسی دورہ میں آ کے 28 کروڑ روپے کے اس کے علاوہ بھی منصوبے دینا چاہ رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا، سردار مہتاب نے کہا کہ جی ان کو آنے نہیں دیا. تو اس کا میں یہاں سے آپ کی بات شروع کرتا ہوں. تو اس کا نقصان کس کو ہوا انوار صاحب؟ اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو ہوا. ٹھیک ہے، آج کلیئر ڈویژن نظر آ رہی ہے نا، 2 گروپ نظر آ رہے ہیں. مرتضیٰ جاوید بھائی صاحب ایک گروپ ہے اور دوسرا مطلب سردار مہتاب صاحب ہو گئے، سینیٹر جاوید بھائی صاحب ہو گئے. وہ یہی نقصان تھا کہ 2 الگ گروپ بن گئے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ ایک بڑی ایک خلیج بن گئی ہے دونوں گروپوں کے درمیان. یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہے گی. تو اس کا نقصان انہیں کو ہوگا. پھر آگے ظاہر ہے آگے PTI کی حکومت جو ہے تو وہ تو PTI کو بڑی اسپیس ملی تھی، لیکن PTI بھی وہ اسپیس جو ان کو ملی تھی اس میں وہ اپنے آپ کو منوا نہیں سر. یہ دیکھ لیں PTI میں بھی کلیئر وہ اختلافات. انوار عباسی صاحب اگر شاید خاقان صاحب ہار سکتے ہیں نا تو پھر یہ آگے اب جو ہے عوام جو ہے وہ بڑی باشعور ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ اب بڑے دیکھ داکھ کے ووٹیں دیں گے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے. تو میں ایک چیز یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ذرا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ موجودہ حکومت کے لیے یہ میں میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ آج بھی لوگ ان کو اس وجہ سے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کچھ تبدیلی لے کے آئیں گے. تو اس ٹائم مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، آٹا، گھی، چینی، دیکھیں ادویات کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. تو اس سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ خاص کر ہمارا پسا ہوا طبقہ، اور خاص کر ہمارے اشیاء ضروریہ جو ہوتی ہیں وہ بھی کتنی مہنگی ہو رہی ہیں، عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. پھر یوٹیلیٹی بلز جو ہوتے ہیں ان کی قیمتیں، بجلی کی پر یونٹ پھر 1.60 وہ اضافہ ہو گیا. انوار بھائی اس سے زیادہ کون سال کا یہ ہمارے جو گاؤں کے جو لوگ ہیں، ہمارے دیہاتوں کے لوگ، وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جو دیہڑیدار طبقہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. عمران خان ایک واحد امید تھی، مطلب یہ تمام جو روایتی سیاسی جماعتوں کو لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ امید کے طور پر، امید کی کرن کے طور پر عمران خان سامنے آئے تھے. آج بھی ان کے کروڑوں فالورز ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں، بے تحاشا عمران خان سے پیار کرتے ہیں. لیکن لیکن سے آگے لیکن ان کو اپنی ٹیم کو تبدیل کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے اپنی ٹیم تبدیل کر دی، لائے کہاں سے؟ یہی وہی لوگ ہیں جو دوسری سیاسی جماعتوں سے آ رہے ہیں. اب وہی عمران خان کی آنیسٹی پہ ہمیں مخلص ہے، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ 92 کا جو ورلڈ کپ تھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے ظاہر ہے وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے، تو کو ممکن کر کے دکھانے والا یہ شخص ہے. بالکل ہے، لیکن ان کو مطلب اب اس ناممکن صورتحال میں ممکن کر کے دکھا دیں ہمیں.
جو کرائسز ہیں اس وقت ملک میں جن کرائسز میں ہے ان سے نکال کر ہمیں دکھا دے تو یقیناً یہ ایک بڑا معجزہ ہوگا اس ملک کے لیے. اور یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے اس سے عوام کو نجات دلا دیں تو عمران خان صاحب اگلے 10 نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 15 سال بھی آپ کے ہیں, چونکہ روایتی سیاسی جماعتوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی جو مقتدر اداروں کے خلاف افواج پاکستان کے خلاف ایک کمپین شروع کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے, اس سے بھی کافی لوگ دل برداشتہ ہو رہے ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں. پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے. صاحب آپ نے ایک بات کی افواج پاکستان کے حوالے سے, تو اگر ہم لوگ آج جی رہے ہیں تو وہ اپنی افواج کی وجہ سے جی رہے ہیں. جی بالکل, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم آن شان